मांगता हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता, जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, खत्म जैसे इबादत मैं करने लगा। नहीं जब से देखा अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। सियालकोट एडीसीआर का मामला अब जरनैल प्लाजे तक जा पहुंचा है। जरनैल प्लाजा क्या है ये जरनैल प्लाजा? क्या किसी जरनैल का प्लाजा है? क्या वो हाजी सर्विस जरनैल है या कोई रिटायर्ड जरनैल है, या एवं किसी सिविलियन ने अपने नाम के साथ जरनैल लगाया हुआ था और फिर उस प्लाजे का नाम जरनैल प्लाजा पड़ गया? तो क्या ये ख्वाजा साहब जरनैल प्लाजे में मौजूद हैं? और जो एडीसीआर वाला कटा खुला हुआ है, ये जो जरनैल प्लाजे के किरदार हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब के हाथ चूम रहे हैं, इनका भी इस स्टोरी में कोई किरदार है या नहीं, ये भी कोई मशकूक किरदार हैं। इन्होंने भी करप्शन में अपने हाथ साफ़ किए हैं। और ख़ास तौर पर जो सियालकोट में महर बिलाल अलमरूफ चौधरी भालू है, जिनकी सोशल मीडिया पर वीडियो डिलीट भी करवाई जा रही हैं, जो पुलिस मुकाबले सीटीडी जो एक इशू बना हुआ है, उसका इस जरनैल प्लाजे से क्या ताल्लुक़ है, फिर एडीसीआर वाले मामले से क्या ताल्लुक़ है, फिर शाहिद घुक कौन है, इसके अलावा टीपू साहब कौन है, और फिर ये क्या रुख लेगी स्टोरी, उस पर मैंने थोड़ी सी बात करनी है इन लाइटर नोट में। और जो इन्फॉर्मेशन रह गई थी वो भी आपको हम शेयर करते हैं। नो डाउट, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक ज़िंदा दिल सियासतदान है। यानी वो महफ़िलों में उठने बैठने वाले हैं, गपशप लगाने वाले हैं, और हर किसी सियासतदान का कोई ना कोई लंगोटिया होता है। तो जो लंगोटिया होता है यानी चड्डी फ्रेंड, वो उसके साथ सारी ज़िंदगी चलता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बेवफ़ाई कर जाते हैं, जो आपसे वफ़ादारी नहीं निभाते, और कुछ ऐसे हैं जो वफ़ादारी निभाते हैं। तो खालिद जरनैल साहब हैं, एक ख्वाजा साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। उनके कोई आगे से करीबी ज़राए हैं। उनका ये कहना है कि ये जो एडीसीआर वाला मामला है, ये बेसिकली एक शहर की जो सियासत है और जो मुस्लिम लीग नून के अंदर सियासत हो रही है ना, ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें अकेला करने की कोशिश की जा रही है। ये उनका इस तरह उस मामले से ताल्लुक़ नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये उनके करीबी जो ज़राए हैं उनका ये कहना है। खालिद जरनैल साहब का प्लाज़ा, उनके वालिद साहब को जरनैल कहा करते थे सियालकोट के लोग, तो उन्होंने एक प्लाज़ा बनाया। अब आप सियालकोट का बहुत ही मशहूर चौक है ड्रमा वाला चौक, अब वो इकबाल चौक कहलाता है, अल्लामा इकबाल चौक। आपको पता है ना कि मुफ़क्किर पाकिस्तान सियालकोट में पैदा हुए, तो इसलिए उनकी नाम की मुनासिबत से वो चौक नाम रख दिया गया। ख्वाजा साहब ने उसकी डेवलपमेंट करवाई थी। तो आप अल्लामा इकबाल चौक यानी जो ड्रमा वाला चौक है उससे थोड़ा सा आगे जाएं, यानी कहा जाता है कि सिर्फ चंद कदम आगे चलें तो रेलवे स्टेशन की जानिब आपको डार प्लाजे के साथ जरनैल प्लाज़ा नज़र आएगा। ये जो जरनैल प्लाज़ा है, इसके पहले मालिक थे जी खालिद जरनैल साहब के वालिद, फिर खालिद जरनैल साहब ज़ाहिर है उनके बेटे, और ये प्लाज़ा ख़रीदा ख्वाजा साहब के एक बहुत ही करीबी दोस्त फ़रूख हफीज़ भट्ट साहब ने। और ये जो गुनगुना रहे हैं ये फ़रूख हफीज़ भट्ट साहब ही हैं। सियालकोट के जो वहाँ पर सहाफ़ती हल्के हैं और जो लोग हैं यानी जो सियालकोटी हैं जिनकी जमपाल सियालकोट शहर की है, रंगपुरा भी आप जानते हैं ना, रंगपुरा, और मलिक रियाज साहब का ताल्लुक़ भी अपने सियालकोट से ही है। मलिक रियाज साहब का अलग स्टोरी है, फिर ये कर लेंगे किसी रोज़ स्टोरी। मेरी कोशिश तो होगी कि जहाँ मलिक रियाज साहब पैदा हुए वहाँ पर जाके स्टोरी की जाए। तो इमरान खान साहब ख्वाजा साहब को रंगबाज भी कहा करते थे, आपको पता है, रंगपुरा ये वो जो सियालकोट थी वहाँ।
تو وہ جو چودھری بھالو یعنی مہر بلال کی میں نے بات کی ہے، وہ کہا جا رہا ہے جی کہ ان کے ساتھ بھی ان کی ٹک ٹاک تھیں، ان کے ساتھ بھی تصاویر تھیں، اور یہ جو جرنیل پلازا ہے یہ فروخ حفیظ بٹ صاحب نے بتایا جاتا ہے خریدا ہوا ہے، یعنی جو ہمیں اطلاع دی گئی ہے، چلیں خریدا ہے یا نہیں خریدا جو بھی ہے، خالد جرنیل اور فروخ حفیظ بٹ صاحب جو ہیں وہ قریبی دوست ہیں خواجہ آصف صاحب کے۔ شاہ گپتا جی ان کا جاپان میں کاروبار ہوتا ہے، ان کی بھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، خواجہ صاحب کے یہ بھی قریبی ہیں۔ اب جو اے ڈی سی آر والا معاملہ ہے نا، اے ڈی سی آر والے معاملے میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، وہ جو لینڈ کروزر ہے اور کچھ پیسوں کا لین دین ہے، تو اینٹی کرپشن کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈی جی صاحب ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، وہ اگلی گرفتاری بھی کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ اطلاع ہے ابھی، یعنی اس خبر کی تائید یا تصدیق تردید نہیں ہوئی، لیکن اطلاعات ہیں کچھ ایسی ہیں۔ تو اس میں اب رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ اب شاہد گپ صاحب ہوں، فروخ حفیظ بٹ صاحب ہوں، مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ بھی ان کی تصاویر ہیں۔ اب اس سارے معاملے میں جو مولوی شکور صاحب کا کردار بتایا جا رہا ہے، مولوی شکور صاحب کا بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے ایک ہی تھے، سارے چڈی فرینڈ تھے، لیکن بعد میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، کچھ لین دین بھی ہوگا، کچھ کاروباری معاملات بھی ہوں گے، جو بھی ہیں۔ اور ہر شہر میں آپ یہ دیکھیں کہ جو اس طرح کے کردار ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی سیاسی شخصیت سرپرستی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک میں اگزامپل یہاں پر دوں تاکہ ویلاگ یہ طویل نہ ہو، چونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے تو ایک ویلاگ میں تو اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جو کردار آتے جائیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں۔ پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں ایک معاملہ ہوا تھا۔ پنجاب اسمبلی پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی صوبائی لحاظ سے، عوامی کہا جاتا ہے جی۔ اس اسمبلی کا ڈیکورم بریج ہوا۔ یہ تو آپ سنتے آئے ہیں جی کہ اراکین ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نازیبا جملوں کا تبادلہ بھی کرتے ہیں، گالن گلوچ تک بھی نوبت آتی ہے، اور پھر ہورے مکی چپیریں جو بھی ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایوان کے اندر۔ اب ایوان کے باہر جو ہوا، ایوان کے باہر یہ ہوا کہ دو جو احسان ریاض صاحب نون لیگ کے ایم پی ہیں، ان کے بتایا جا رہا ہے ان کے پنٹر یا جو بھی ہیں عزیز ہیں یا ان کے گارڈ وغیرہ ہیں یا ڈرائیور، انہوں نے گالیاں نکال دی مخالفین ایم پی اے کو، یعنی اپوزیشن والوں کو۔ تو ابھی تک ان کے خلاف ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی۔ جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں ان کے جو گارڈز یا ڈرائیورز یا جو بھی عزیز ہیں جنہوں نے اسمبلی کے اندر گھس کر اراکین اسمبلی کو گالیاں دیں، نہ ان کی گرفتاری ہوئی اور نہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، ہم ہمارے انسائڈ سٹوری پہ جائیں گے، آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو وہاں موقع پر موجود ہمارے صحافی دوست تھے ان کے ساتھ ایک ڈیٹیل وی لاگ میں نے کی ہے، اور جو ایشو تھا، اصل ایشو تھا وہ بتایا ہے، وہ آپ وی لاگ دوبارہ سن لیجئے گا۔ ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی، یعنی ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا بے بس ہے کہ ایک اسمبلی کا ڈیکورم بریچ ہوتا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر یا ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی۔ اب جو یہ پنٹر اس طرح کے کریکٹروں کو پالتے ہیں وہ کتنے طاقتور ہیں، اور اپنے حلقوں میں وہ کیا انت مچاتے ہوں گے مخالفین کو دبانے کے لیے، یا آگے سے اس طرح کے عناصر کو پروان چڑھاتے ہوئے، اور جب وہ کوئی ان کے مخالف ہوگا تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ دبے لفظوں میں نے جو کہانی ہے وہ آپ کو تھوڑی سی بتائی بھی ہے اور کھولی بھی ہے۔ اب جو سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں یا جو سسٹم کو سمجھ رہے ہیں، یا پتہ نہیں انہوں نے ڈنڈا، ہماری اطلاع ہے کہ ڈنڈا چلائیں گے تو یہ سارے کریکٹر جو ہیں وہ ایک ایک کر کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جہاں تک مولوی شکور اور پرویز رشید صاحب کا تعلق ہے، دیگر بتایا جا رہا ہے وہ اپنا ہو سکتا ہے سیاسی سکیور سیٹ کرتے ہوں، مریم نواز کی اس معاملے میں تعریف ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ معاملہ دبایا نہیں جاتا تو یہ بات شاہد گوک صاحب ہیں، فروخ حفیظ بٹ صاحب ہیں، خالد جرنیل صاحب ہیں،
اس طرح کے جو بھی ہیں جو معاملات جب یہ کھلیں گے تو پتہ نہیں آگے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن جو پنجاب اسمبلی والی مثال ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس سارے ایشو کو سمجھیں. اے ڈی سی آر ایک تو آ گیا کرکی میں. بزدار دور میں جو کہا جاتا تھا کہ کرپشن ہوئی ہے، تو ایک اور میرا ویلاگ انسائڈ اسٹوری پر ہی پڑا ہوا ہے، وہ اب نااہل ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما، ان کا نام ہے جی جنید افضل سائی، جن کے والد سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے ہیں. پہلے یہ پیپلز پارٹی میں تھے، پھر کافی، پھر پی ٹی آئی میں. انہوں نے ایک تقریر کی تھی، وہ بھی میں نے ویلاگ کیا ہوا ہے ان کی تقریر پر، کہ یار وہ کہاں ہیں جن افسران نے کرپشن کی جو پیسے دے کر لگتے رہے. اگر آپ نے واقعی بلا امتیاز کارروائی کرنی ہے تو یہ تو ایک اے ڈی سی آر ہے جو ان کے سرپرست ہیں، جو سہولت کار ہیں، جو ایسے پودے لگاتے ہیں پھر ان کی نشو و نما کرتے ہیں. ان کے خلاف بھی اپنا ڈنڈا تیز کریں اور وہ ثبوت لائیں. فائلیں تو سب کی ہوتی ہیں. ادروائز بس اتنا ہی. مزید جو ڈیٹیل آئے گی آپ تک شیئر کریں گے. اللہ حافظ.